وقت گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 16 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوغت کی زندگی کا آغاز ہوا، ہوش سے بھالتے ہیں، مکے کے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے میں ظلم، حقوق توڑے جا رہے ہیں، انسانی حقوق پامال ہوئے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی زندگی اجیرت بنا کر رکھی گئی۔ یہی وہ پہلا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سوسائٹی میں سب سے پہلا اجتماعی کام کیا، انسانی حقوق کا ایک عظیم معاہدہ۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شرکت کی، اس معاہدے کا حصہ بنے اور وہ حلف اٹھایا جو انسانی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور 586 عیسوی میں 16 سال کی عمر مبارک آپ نے ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ حقوق انسانی کا معاہدہ ہے، فضول اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فضل کی جمع ہے۔ جیسے اس معاہدے میں شریک ہونے والے کئی اصحاب کا نام فضل تھا، ایسے ہی عربی زبان میں فضل حق کو بھی کہتے ہیں، انسانی حقوق۔ حلف الفضول کا مطلب حقوق انسانی کا معاہدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے پر نظر دوڑائی، اپنے قریشی سرداروں کے رویے دیکھے، ابو جہل کا جہالت، ظلم اور ناانصافی پر مبنی نظام دیکھا، اور ایک طرف بلال، سہیل، یاسر کمزور مظلوموں کے حالات کا جائزہ لیا، تو اس معاہدے میں ایک شرط لکھی گئی، محدثین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس شرط میں یہ حلف اٹھایا گیا کہ باللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم، اللہ کی قسم ہم سب ایک متحد قوت ہیں، اللہ نے قسم اٹھائی باللہ یدا واحدا، ایک متحدہ طاقت اور قوت۔ دنیا میں دیگر نظریات اور افکار رکھنے والوں کے مکے تو لوگوں کو یاد ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یدن واحدا، متحدہ طاقت اور قوت پر مبنی ہاتھ کا تذکرہ کیا، سیرت کے ماننے والے بھی اس سے آگاہ نہیں، تذکرہ ہی نہیں کیا۔ یدن واحدا، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اور یہ قوت کیا کرے گی؟ یہ طاقت اور قوت ظالم کے خلاف کام کرے گی اور مظلوم کی مدد کرے گی، مع المظلوم علی الظالم۔ حضور نے لکھا کہ مکے کے معاشرے میں دو طبقے ہیں، ایک ظالموں کا، انسانیت دشمنوں کا، حقوق توڑنے والوں کا،
کم تولنے، کم ناپنے، جھوٹ بولنے، بددیانتی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق توڑنے، قتل غارت کا ارتکاب کرنے، دہشت اور خوف کو فروغ دینے والے حکمران تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ ان ظالموں کے ساتھ وہ افراد ہیں جن کے نام بخاری شریف میں ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ظالموں کا ٹولہ ہے، پوری ایک کمپنی، اس ظالمانہ کمپنی کے یہ 7 ڈائریکٹر ایگزیکٹو ممبر اس ریاست اس ظالم کے خلاف اور مدد کریں گے، معیت اختیار کریں گے، ساتھ دیں گے مظلوموں کو، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ 586 میں یہ معاہدہ ہوتا ہے اور نبوت کے آنے تک یعنی 610 عیسوی تک کے 24 سالہ پورے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت ان مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کے خلاف مزاحمت کرنے سے عبارت ہے۔ ہم سب نے علماء سے سنا ہوگا، بخاری شریف کے پہلے ہی باب میں دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت کو یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور روایت میں بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی آئی، فرشتہ آیا تو ایک نیا تجربہ تھا، نئی بات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے خوف کی حالت میں اپنے گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، چادر لحاف۔ آدمی جب خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کا خون سمٹ کر دل و دماغ کی طرف آ جاتا ہے اور پورے جسم میں سردی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لحاف ڈالے گئے، چادریں ڈالی گئی، کچھ طبیعت کی سکون اور گرمائش ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خوف۔ ایسا تجربہ ہوا ہے، ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، نیا تجربہ ہے، اس کے نتیجے میں میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہائی وولٹیج نورانی شعائیں قرآن حکیم کی ایک انسانی قلب پر نازل ہوئی، انسان اکبر امام الانبیاء، باوجود اس بات کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 70 مردوں کی طاقت تھی، 70 جوان مرد ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت 70 مردوں کے برابر طاقت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے باوجود بھی اللہ کی اس تجلی قرآن حکیم جب قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے تو آپ کے جسم پر کب کبھی آئی رہی ہے۔ آج تو ہمیں قدر نہیں ہے، ہم بے تکلف قرآن حکیم پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی ادب کے،
غفلت کے ساتھ ہمارے دل میں حرکت تک نہیں ہوتی، اس لیے کہ غافل اللہ کا اتنا بڑا کلام جو اتنے طاقتور ترین شخصیت پر نازل ہوتا ہے اور ان کی قلب کی حالت یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہے، خشیت والا نفس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، خوف زدہ مت ہوئیے۔ کیوں؟ خدیجہ نے جو بات کہی حضور کی سیرت کا اہم ترین پہلو، شروع دن سے لے کر 40 سال کی عمر مبارک تک کا جو طرز عمل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کھلاتے ہیں، تکسب المعدوم تحمل الکلب، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم آپ کا بوجھ اٹھا کر ان کے گھر پر پہنچاتے ہیں، خدمت انسانیت کی ساری کرتے ہیں۔ مہمان آ گیا دور دراز سے، جو کچھ کے حاضر ہے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کو اذیت دیتا ہے آپ پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مسافروں کے کام آتے ہیں، کما نہ سکنے والوں کو کما کر کھلاتے ہیں، معذور ہے محتاج، بوڑھا مزدور ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پر پہنچاتے ہیں۔ تحمل الکلب تکسب المعدوم تقری الضعیف تصل الرحم۔ اور ایک پانچویں بات جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بیان کی ہے وہ یہ کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، انسانوں کو جو مصیبتیں آئیں، کوئی بھی تکلیف کسی کے اور صحیح طریقے جھوٹی اور منافقت سے نہیں، بھیک مانگنے کے لیے کوئی خاص شکل بنانے کا عمل نہیں، نوائب الحق نائبہ وہ اچانک آفت، قدرت کی آفت، کوئی آفت جو نازل ہوئی اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعین معاون مددگار، آدمی میں طاقت ہو اور طاقت بھی 70 مردوں جیسی ہو، اور پھر وہ عام غریب کمزور انسان کی مدد کرے۔ یہاں ہمارے ہاں کے جو متکبرین ہیں اس میں صرف ایک انسان کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اس کا دل مضبوط ہو، حیوانیت مضبوط ہو تو ظلم سے باز نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت 70 مردوں جیسے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ تعین علی نوائب الحق، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں ہر مشکل میں، ہر مشکل میں۔ 5 باتیں حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان دیا ہے، ان میں کوئی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، کیا ذکر ہے؟ انسانوں کی خدمت، مہمان نوازی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، نہ کما سکنے والوں کو کما کر کھلانا، کمزوروں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھانا، ان کی مصیبت پر ان کی مشکلات کا حل کرنے کے لیے مدد کرنا، یہ سارے خدمت انسانیت کے کام۔ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ہم حلف کرتے ہیں، قسم کرتے ہیں، اور اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ نے انسانوں کی خدمت کا یہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے تو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدمات انمائی انسانیت کے فائدے اور اس کی بنیاد پر کہا کہ خدمت انسانیت کی وجہ سے اللہ آپ کو خوف کی حالت نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا یہ اہم پہلو ہے، اور پھر یہ اگرچہ قبل از نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مدینہ منورہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے زمانہ جاہلیت میں نبوت سے پہلے یہ معاہدہ کیا تھا، کیا آج نبوت اور شریعت ملنے کے بعد بھی آپ اس معاہدے پر قائم ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم اگر مجھے کوئی آدمی 100 سرخ اونٹ جو عربوں کے نزدیک بہت بڑا مال تھا یہ کوئی دے اور کہے کہ تم معاہدے سے پھر جاؤ، تو میں کبھی معاہدے سے نہیں۔ آج بھی میں اس معاہدے میں قائم ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 بڑی بنیادی خصوصیات جو ہم علماء سے سنتے ہیں، کیا؟ صادق اور امین، سچائی اور امانت۔ ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا۔ آپ بتائیے نبوت سے پہلے تو ابھی نبوت بھی نہیں ملی، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، چاروں طرف مشرک ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ جو معاملہ یا معاہدہ یا بیانیہ ہے وہ سچائی کا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک کافر ہے، مشرک ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو صداقت اور امانت، 2 چیز۔ انسان کی انسانیت کے یہ 2 معیار ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کیا کہا؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے یہ 2 کلمے مکمل ہو چکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچائی سچ اور دوسرا عدل و انصاف، جس کے نتیجے میں امانت داری پیدا ہوتی ہے، کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، دیانت داری پیدا ہوتی ہے۔ یہ 2 کلمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشرک کے ساتھ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں۔ ہماری پارلیمنٹ کہتی ہے کہ اب صادق اور امین کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون منظور کر لیا نا آپ نے، ترمیم کی کہ 62-63 کی ضرورت نہیں۔ کوئی جھوٹا ہو، بددیانت ہو، کافر ہو، وہ پارٹی کا صدر بھی بن سکتا ہے اور حکمران بھی بن سکتا ہے۔ سیرت منانے والوں کی ذرا حالت کا جائزہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو 2 باتیں، سچائی اور امانت، اور باقی 5 باتیں انسانوں کی خدمت کی، اپنے وسائل خرچ کر کے انسانوں کے کام آنا۔ اس کی اساس پر آپ کو نبوت ملتی ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، حضور کو لے کر۔ اور ورقہ بن نوفل جو اس زمانے میں عیسائیت اختیار کیے ہوئے، یعنی اس دور کے دین حق کو ماننے والے، حضور کی نبوت سے پہلے جو دین حق تھا وہ عیسائیت، ورقہ سے مطالبہ ہوا تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ یہ جو آپ کا فرشتہ آیا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ آیا، اور آپ کی آمد کے تو ہم منتظر ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اس کے بعد ورقہ نے ایک جملہ کہا ہے، ورقہ کہنے